حضور نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں میں سے سب سے قابل رشک دوست وہ ہے جس پر بوجھ بہت تھوڑا ہے، اس کا سامان زندگی بھی بہت تھوڑا ہے لیکن نمازیں بہت ساری ہیں، اس کے پاس اتنی فرصت ہے، سویر شام دوپہر نمازیں ہیں، سجدے ہیں، دنیا کے معاملات اس کے بہت تھوڑے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سونے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے چھپ کے، لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، بہت غیر معروف شخص ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے، لوگ اسے جانتے نہیں یہ کون ہے، جب وہ کبھی گھر سے باہر آئے تو لوگ اس کی طرف اشارے نہیں کرتے یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، کس کو پتہ ہی نہیں، ایک سادہ سا بے نام سا شخص ہے، بس اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے، خفیہ عبادت کرتا ہے، سامان زندگی تھوڑا ہے، زمانہ اسے جانتا نہیں ہے، بے نام سا شخص ہے، گزارے کی روٹی اس کو مل جاتی ہے، وقت پہ 2 ٹائم کا کھانا اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، شکر ہے مالک مجھے 2 وقت کا کھانا مل گیا۔ پھر حضور نے ایسے چٹکی بجائی اور فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، لمبی زندگی بھی نہیں جیا، اس پر رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، نہ اس کے زیادہ بچے تھے، نہ اس کے زیادہ ملنے والے تھے، نہ اس کے زیادہ دوست تھے، بس اکیلا رہتا تھا، تھوڑے سے تعلق تھے اس سے، روٹی گزارے کی مل جاتی تھی، ایسے موت آئی اور اس کے پیچھے رونے والے بھی بہت تھوڑے تھے، اور جب اس کے اثاثے دیکھے گئے تو وراثت کا مال بھی اس نے کچھ نہیں چھوڑا، بس ایک چارپائی، ایک بستر، ایک دیگچی، ایک چولہا، مختصر سا اس کا سامان تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ میں یہ حدیث بہت دیر سے پڑھی، کاش کہ میں اس حدیث کو بچپن میں پڑھ لیا ہوتا۔